دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، دنیا کے سفر میں آج ہماری منزل سوویت یونین کی ایک سابق مسلم ریاست کرغزستان ہے۔ کرغزستان وسطی ایشیا کا ایک خوبصورت اور ترقی یافتہ مسلمان ملک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ بشکیک کرغزستان کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ کرغزستان کے لوگ پانی کم اور چینی زیادہ پیتے ہیں۔ یہاں پر بہترین روایات اور ثقافت موجود ہے۔ یہاں پر آفیشیلی طور پر ٹپ دینے پر پابندی ہے۔ کرغزستان وسطی ایشیا کا ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے، یعنی کہ اس ملک کی سرحد کسی بھی سمندر سے نہیں ملتی۔ اس ملک کی حدود چین، ازبکستان، قازقستان اور تاجکستان کے ساتھ ملتی ہیں۔ نسلی اعتبار سے یہ لوگ منگول اور ترک ہیں۔ مذہبی لحاظ سے کرغزستان کی 90% آبادی مسلمان، 7% عیسائی اور 3% دیگر مذاہب پر مشتمل ہے۔ یہ ملک وسیع و عریض گھاس کے میدانوں اور سرسبز وادیوں پر مشتمل انتہائی خوبصورت ملک ہے، اور اس ملک کے لوگ بھی بہت خوبصورت ہیں۔ کرغز نسل کے لوگوں کی بڑی تعداد کاشتکاری، بھیڑ بکریاں اور گھوڑے پال کر گزر بسر کرتی ہے۔ گھوڑے کا گوشت یہاں کی قومی ڈش ہے۔ کرغزستان کا 90% سے زائد علاقہ پہاڑی ہے۔ تیان شان کا پہاڑی سلسلہ کرغزستان میں سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے۔ پامیر کا پہاڑی سلسلہ بھی کچھ حد تک اس ملک میں پھیلا ہے۔ کرغز لوگوں کی زیادہ تر تعداد خانہ بدوش ہے۔ کرغزستان میں پورٹیبل گول خیمے، جنہیں یورٹس کہتے ہیں، اب بھی خانہ بدوش چرواہے استعمال کرتے ہیں۔ 31 اگست 1991 کو اس نے سوویت یونین سے آزادی حاصل کی۔ پہاڑی بکریاں جو کرغزستان کے ناہموار علاقوں میں پروان چڑھتی ہیں، یہاں پر بڑی تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ یہاں پر ازبک، روسی اور دیگر نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ وادی فرغانہ ایک سرسبز اور زرخیز وادی ہے، جو ازبکستان اور تاجکستان کے ساتھ مشترکہ طور پر ملتی ہے۔ الاتو سکوئر بشکیک کا مرکزی چوک ہے، جو اکثر عوامی تقریبات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نوروز فارسی نیا سال مختلف تہواروں کے ساتھ یہاں پر منایا جاتا ہے۔ کرغزستان اوش وسطی ایشیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، جس کی تاریخ 3000 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ اوش میں ایک مقدس پہاڑ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ ہے۔ یہاں کا روایتی کھیل پولو کی طرح گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر کھیلا جاتا ہے، جسے کوک بورو کہتے ہیں۔ دریائے نارین کرغزستان کا سب سے طویل دریا ہے۔ کرغزستان اپنے پڑوسی ممالک کو پن بجلی بھی فراہم کرتا ہے۔ کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود کرغزستان میں منگول دور کی روایات اب بھی زندہ ہیں، جس میں سب سے مشہور اغوا برائے شادی یعنی برائڈ کڈنیپنگ ہے۔ یہ کسی جرم کے تحت نہیں بلکہ ایک روایت کے تحت کیا جاتا ہے۔ اس روایت کی تاریخ صدیوں قبل منگول قبائل سے جا کر ملتی ہے، جو شادی کی خاطر تلوار کی نوک پر دیگر قبیلوں سے خوبصورت عورتوں کو اپنے ہاں لے آیا کرتے تھے اور ان سے شادی کر لیتے تھے۔ ہندوستان کے پنڈاری قبائل میں کچھ ایسی روایات بھی موجود ہیں۔ شادی سے پہلے دولہا اور اس کے دوست لڑکی کے گھر کی نگرانی کرتے ہیں۔ شادی سے ایک دن پہلے دولہا لڑکی کو اغوا کر لیتا ہے۔ لڑکی کو دولہا کا پورا خاندان اس شادی پر راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد دولہا کا خاندان دلہن کے گھر جاتا ہے اور اس کے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹی ہمارے پاس ہے اور وہ ہمارے لڑکے سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہے۔ ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگلے روز نکاح کی تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں دونوں خاندان شریک ہوتے ہیں۔ کرغزستان کو پرل آف سینٹرل ایشیا بھی کہا جاتا ہے۔ کرغزستان کا کل رقبہ 1,99,151 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 50واں بڑا ملک ہے اور آبادی تقریباً 61 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 111واں چھوٹا ملک ہے۔ کرغزستان میں آبادی بہت ہی کم ہے۔ آبادی کے لحاظ سے فی اسکوائر کلومیٹر میں صرف 22 افراد آباد ہیں۔ 80% آبادی وادیوں اور پہاڑی علاقوں میں رہتی ہے۔ آبادی کی زیادہ تر تعداد کرغز زبان بولتے ہیں، جو کہ یہاں کی سرکاری زبان ہے۔
جبکہ روسی زبان دوسرے نمبر پر زیادہ تعداد میں بولی جاتی ہے۔ یہاں پر آبپاشی کی سہولت موجود ہے۔ اہم فصلوں میں کپاس، تمباکو، چقندر اور مختلف انواع کے پھل کاشت کیے جاتے ہیں۔ سونا، کوئلہ، قدرتی گیس، پیٹرولیم مصنوعات اور یورینیم معدنیاتی پیداوار ہیں۔ صنعتی پیداوار میں چمڑا، کپڑا اور دھاتوں کو کانوں سے نکالا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک مسلمان ملک ہے مگر یہاں پر نائٹ کلبز اور شراب نوشی پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ شراب انتہائی سستی ملتی ہے اور اس ملک میں 10,000 کے قریب سیکس ورکرز موجود ہیں۔ شراب خانے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو چائے بہت زیادہ پسند ہے اور وہ بھی تیز چینی کے ساتھ۔ کرغزستانی لوگ پانی سے زیادہ چائے پیتے ہیں۔ کرغزستان کو قدیم انسانی تاریخ کے مرکز کی بھی حیثیت حاصل ہے۔ تاریخی شواہد کے مطابق پتھر کے زمانے میں بھی یہاں لوگ آباد تھے۔ تحریری طور پر کرغزستان کا نام 3 صدی عیسوی میں ملتا ہے۔ 10ویں سے 12ویں صدی کے دوران یہاں پر جاگیرداری نظام رائج تھا۔ 13ویں صدی عیسوی تک یہاں پر کرغزستان کی حکومت تھی۔ 1864 عیسوی میں اسے روس کے اندر شامل کیا گیا۔ 1936 میں اسے سوویت یونین کا حصہ قرار دیا گیا۔ 31 اگست 1991 کو دیگر وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ کرغزستان نے سوویت یونین سے آزادی کا اعلان کیا۔ سن 2000 میں کرغزستان اور ازبکستان میں ایک فوجی معاہدہ ہوا۔ افغان امریکہ جنگ کے دوران بشکیک کے پاس امریکہ نے ایک بہت بڑا فوجی اڈہ تعمیر کیا تھا۔ کرغزستان کی روایات میں ہاتھ ملانا معمول کی بات ہے۔ کرغزستانی جب بھی ملتے ہیں وہ ہاتھ ضرور ملاتے ہیں، چاہے وہ ایک ساتھ کام کرتے ہوں یا دن میں بار بار ملتے ہوں۔ یہاں کے لوگ گھوڑے کا گوشت اور گھوڑی کا دودھ بہت شوق سے پیتے ہیں۔ گھوڑی کے دودھ سے بنا ہوا مشروب کیومس یہاں کی قومی ڈش ہے۔ یہاں پر سڑکوں پر کسی قسم کی کوئی سٹریٹ لائٹ موجود نہیں۔ کرغزستان کی کیپٹل کا شمار دنیا کے ہرے بھرے شہروں میں ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو ہریالی دکھائی دے گی۔ کرغزستان میں دنیا کے سب سے بڑے اخروٹ کے جنگل موجود ہیں۔ کرغزستان کی آفیشیل کرنسی سوم ہے۔ اس ملک میں کل 3 یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس موجود ہیں۔ شمالی کرغزستان چیو ویلی میں واقع برانا ٹاور ایک بہت بڑا مینار ہے۔ مینار کے ارد گرد قبروں کے نشانات موجود ہیں۔ قبروں کے نشانات کے ساتھ قدیم شاہی محل کی باقیات اور شاہی قبریں بھی موجود ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قدیم شہر کی باقیات ہیں۔ کرغزستان آنے والے سیاحوں کے لیے ایک دلچسپ مقام ہے۔ ترک زبان میں کرغز کا مطلب ہے 40 لوگ۔ مناس یہاں کا ایک عظیم جنگجو تھا جس نے 40 مختلف قبیلوں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے حملہ آور منگولوں کا مقابلہ کیا تھا۔ مناس کو یہاں پر قومی ہیرو کا خطاب حاصل ہے۔ مناس کے مجسمے کرغزستان میں جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ مناس نام کے روڈ، پارکس اور یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں۔ یہاں تک کہ کرغزستان کے ایئرپورٹ کا نام بھی مناس ہے۔ عیسیٰ خل جھیل تیان شان کے پہاڑی سلسلے میں موجود ہے۔ یہ جھیل والیوم کے لحاظ سے دنیا کی 10ویں بڑی جھیل ہے اور کیسپین سی کے بعد دنیا کی دوسری بڑی کھارے پانی کی جھیل ہے۔ عیسیٰ خل کا مطلب ہے گرم پانی کی جھیل۔ اس جھیل کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس کے گرد پہاڑوں اور جھیل کا پانی جم جاتا ہے تب بھی اس جھیل کا پانی گرم رہتا ہے۔ اس کے علاوہ فرغانہ ویلی مقامی اور بین الاقوامی سیاحوں میں بہت مقبول ہے۔ اس جگہ کو 2009 میں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ قرار دیا گیا۔ اس خطے میں چائنا واحد ملک ہے جس کے ساتھ ستان کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس ملک کا لٹریسی ریٹ 99% ہے۔ قدیم سلک روڈ پاکستان، چائنا، ہندوستان اور یورپ کو کرغزستان کے ذریعے ملاتا ہے۔ یہ ملک گرمیوں میں قدرے کم گرم اور سردیوں میں انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے کرغزستان کو سینٹرل ایشیا کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور پرامن ملک ہے۔ کرغزستان کے جھنڈے میں سرخ رنگ سوویت یونین کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ درمیان میں سورج کی 40 کرنیں 40 قبیلوں کو جوڑنے کی علامت ہے، اور سورج کے درمیان خیمہ یہاں کی ثقافتی رنگ کو ابھارتا ہے۔ برفانی چیتا یہاں کا قومی جانور اور ایگل قومی پرندہ ہے۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو وسطی ایشیا میں واقع مسلم ملک کرغزستان کے بارے میں تھی۔
امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب، فیس بک اور ٹک ٹاک پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ شکریہ۔